السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سلسلہ تذکرہ اولیاء۔ تو پچھلے سلسلے میں ہماری بات چل رہی تھی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بارے میں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ اعلیٰ حضرت دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے لکھنا خلاف سنت ہے، اور اعلیٰ حضرت کبھی بھی کوئی خلاف سنت کام نہیں کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ آپ نے بائیں ہاتھ سے لکھنے کو منع فرمایا ہے۔ آپ کے فتاووں کو دیکھ کر مکہ کے امام شیخ سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ کی قسم اگر آج نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو آپ کو اپنا شاگرد بنا لیتے۔ امام ابن الفقہ میں آپ کو امام کا درجہ دیا گیا ہے۔ آپ نے روز الاضاء میں جس طرح سے پانی سے وضو جائز ہے اس کی 160 اقسام، اور جس پانی سے وضو جائز نہیں ہے اس کی 146 اقسام بیان کی ہیں۔ یعنی کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے پانی کی 160 اقسام ایسے بتائے جس پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اور 146 قسمیں ایسی بتائی ہیں کہ جس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ تیمم پر آپ نے 181 ایام لکھے ہیں، جن میں 107 اقسام تو آپ نے اپنے علم سے خود لکھا ہے۔ امام المحدثین علامہ شیخ یاسین احمد الخیاری علیہ الرحمہ نے آپ کو امام المحدثین کہہ کر پکارا ہے۔ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا، آپ بغیر دیکھے بتا دیتے کہ یہ مسئلہ فلاں پیج پر فلاں حدیث سے ہے۔ سجدہ تعظیمی پر آپ نے 40 حدیثیں لکھی ہیں، اور سجدہ تعظیموں کو آپ نے حرام کہا ہے۔ نوٹ دوستو، یہاں ایک غور کرنے کی یہ بات ہے کہ سجدہ تعظیمی کسے کہتے ہیں۔ اکثر لوگ مزار پر جاتے ہیں، اپنے سر پیشانی کو جا کر جھکا دیتے ہیں۔ اس طرح کے سجدے کو یا کسی کے آگے اپنے سر کو جھکانا، یہ اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے۔ ہاں، مزار پہ جاؤ، طریقے سے جاؤ، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا اور ان سے دعائیں کرانا، یہ اچھا ہے، بہتر ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں یہ آخرت میں بھی اس کا حصہ ملے گا اور دنیا بھی حصہ ملے گا۔ سجدہ تعظیم کو آپ نے حرام کہا ہے، اور اسے پڑھنے کے بعد مولانا عبدالحسن ندوی نے آپ کی تعریف کی اور کہا، علمی دبدبے میں احمد رضا کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حاجی امداد المکی مظہری کے خلیفہ نے فتویٰ دیا کہ درود تاج پڑھنا شرک ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں 300 حدیث سے ثابت کیا کہ درود تاج پڑھنا جائز ہے۔ احمد اللہ شاہ کانپوری نے آپ سے سوال کیا کہ لوگ چاول اور گیہوں جمع کرتے ہیں اور علماء کو کھلاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے 60 حدیث سے ثابت کر کے اسے جائز بتایا کہ مردوں کے سننے پر آپ نے 400 دلائل اور 77 حدیث سے ثابت کیا۔ جب مرزا غلام قادیانی نے خود کو نبی کہا، آپ نے 121 حدیث سے اس کا رد کیا۔ جب داڑھی کی بے حرمتی ہوئی تو آپ نے مشت بھر داڑھی رکھنا 56 حدیث سے ثابت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو امام المحدثین کہا جاتا ہے۔ سید محمد کشوزبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حدیث میں علم اسماء رجال سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی سند پڑھی جاتی، اس کے متعلق آپ جو فرما دیتے، بعد میں جب کتاب میں دیکھا تو وہی ملتا۔ مجدد ملت سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ مجدد کون ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صدی کے ختم ہونے پر اللہ رب العزت اس امت کے لیے ایک مجدد بھیجے گا جو دین کو باطل سے کاٹ کر صاف کرے گا۔ ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 241۔
یعنی جب دین پر نئے نئے خیالات اور تصورات کے پردے ڈال دیے جاتے ہیں تو مجدد اپنے علمی دلائل سے ان پردوں کو کاٹ کر صاف کرتا ہے۔ مجدد وہ ہوگا جب سارے باطل دین میں آ کر اپنے دین کو ملا دیں گے تو مجدد اسے صاف کرے گا۔ مجدد کی پہچان: مجدد کا پہلا کام ہوتا ہے جو لوگ احکام شریعت بھول گئے ہیں ان کو یاد دلانا۔ نمبر 2، مجدد چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی عام کرے گا۔ مجدد فقہ کے الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھائے گا۔ نمبر 4، اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے باطل کی شان و شوکت کو ختم کرے گا۔ مجدد کا عربی زبان پر قبضہ ہوگا، یعنی عربی زبان اسے ایسی آتی ہوگی جیسے اس کی مادری زبان ہو۔ پٹنہ میں ہوئے جلسے میں قریب 500 علماؤں نے آپ کو مجدد کہا۔ شیخ ہدایت اللہ بن محمود بن محمد سعید مہاجن مدنی نے جب آپ کی کتاب الدولۃ المکیہ بالغیبیہ پڑھی جو خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، جیسے ہی اس کتاب کو پڑھا فوراً بول پڑے، اللہ کی قسم یہ شخص مجدد ہے۔ آپ کے دور میں بدعقیدوں کی باڑھ۔ آپ کے دور میں بے ادبی بدتمیزی اکثر بد مذہبوں کے ذریعے ہوئی، وہ بھی سید الانبیاء کی شان میں۔ نجدی فتنہ اپنے عروج پر تھا، اور یہ وہ فتنہ ہے جس نے سب سے زیادہ اولیاء اللہ کی شان میں توہین کی ہے، جس کے ہر اعتراض کا جواب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دیا ہے۔ تقویۃ الایمان جیسی کتاب کے ذریعے رسول اقدس کی شان میں توہین ہوئی۔ جب بد مذہبوں نے نبی کی عظمت پر انگلی اٹھائی، آپ نے فرمایا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، صلو علی الحبیب۔ جب بد مذہبوں نے نبی کو بے بس اور مظلوم لکھا تو آپ نے فرمایا، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جب بد مذہبوں نے نبی کے علم غیب پر انگلی اٹھائی تو آپ نے لکھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نوا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نوا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب بد مذہبوں نے نبی کو اپنی طرح سمجھا اور اپنا بڑا بھائی کہا تو آپ نے لکھا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے لیں نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ جب بد مذہبوں نے نبی اور مولا علی کو عام انسان کے برابر لکھا اور کہا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور علی ہیں وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ان کے جواب میں آپ نے لکھا، میں تو مالک ہوں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا ہو کہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ آپ نے بد مذہبوں کے ہر اعتراض کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیتے ہوئے ان کے اٹھ رہے ہر فتنے کو کچل ڈالا۔